نے قرآن کو سمجھا، جنہوں نے قرآن پر محنت کی، جن کے اوقات اللہ کے قرآن کی تعلیم میں، اللہ کے قرآن کی تبلیغ میں، اللہ کے قرآن کے قانون کو انسانی سماج میں قائم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اشراف امتی، یہ ہم میری امت کے معزز لوگ، اگر ہم قرآن کے ساتھ نسبت قائم کر لیں گے، اور جیسی بھی نسبت مل جائے، جیسی بھی نسبت مل جائے، قرآن کے ساتھ ادنا سی نسبت بھی مل گئی تو نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بچہ قرآن حکیم ناظرہ مکمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھو ناظرہ پڑھا ہے، بچے نے قرآن پڑھا ہے، ماں باپ کے گناہ معاف ہو گئے، اور قیامت کے دن انہیں ایک جوڑا پہنایا جائے گا، ایک لباس دیا جائے گا پروٹوکول کے طور پر، اور جب وہ پہن کر میدان محشر میں نکلیں گے، لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کون سے لوگ آگے۔ وہ سوچیں گے یہ کوئی نبی ہے جنہیں اتنا اعزاز دیا جا رہا ہے، یہ کوئی بہت محترم لوگ ہیں۔ انہیں بتایا جائے گا نہیں، یہ انبیاء اور اولیاء کی جماعت نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن ناظرہ پڑھایا تھا، محنت کی تھی، انہیں اعزاز دیا جا رہا ہے۔ اور جس نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرا لیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دن ایک تاج رکھا جائے گا، ضوءہ احسن، اس کی روشنی زیادہ حسین اور بہترین ہوگی، من ضوء الشمس من الدنیا، تمہاری دنیا کے چاند سے۔ اور اس حامل قرآن کو کیا کہا جائے گا؟ اٹھ کر کھڑا ہو جا، اقرا، پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اللہ کے قرآن کی تعلیم اور اس کے الفاظ کو بیان کرتے کرتے وہ بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا جہاں تو والناس کرے گا وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اب دیکھو کتنا عظیم ٹھکانہ اسے مل رہا ہے کہ جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ہر آیت پر اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا عدد درج الجنت عرج آیت القرآن، جنت کے درجے اتنے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔